نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ برائیوں سے روکتی ہے، پھر یہ کہ جب کوئی مشکل آئے تو صبر اور نماز سے مدد لو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدگی سے نماز ادا کرنے پر بھی لوگوں کے اعمال پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اسی طرح جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اور قول و فعل سے نہ تو رب کے شکر گزار ہوتے ہیں نہ اس کے بندوں کے۔ نماز محض عبادات کے مجموعے کے طور پہ ادا کی جائے تو یقیناً اس کا انسان کے کردار اور شخصیت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ پھر وہ کون سی نماز ہے جو انسان کو بدلتی ہے؟ نماز فارسی زبان کا لفظ ہے اور عمومی طور پہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ایران اور ترکی میں صلاۃ کے لیے بولا جاتا ہے۔ نماز کا مطلب ہے کانٹیکٹ پریئر۔ نماز کا لفظ قرآن میں کہیں نہیں آیا، قرآن میں صلاۃ کا لفظ آیا ہے۔ صلاۃ سوا لام سل سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے رابطہ، لنک، کنیکشن، جوڑنا، یونین، کمیونیکیٹ، اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ پاک نے صلاۃ پڑھنے کا نہیں بلکہ قائم کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ رب سے رابطہ قائم کرنا، اس سے لنک یا کنیکشن بنائے رکھنا صلاۃ ہے۔ صلاۃ یا نماز کسی عمل کا حاصل نہیں بلکہ ہر چیز کی ابتدا ہے۔ ہم صلاۃ کی فزیکل ڈائمنشن سے تو آگاہ ہیں لیکن اسپریچول ڈائمنشن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ یہ وہ واحد عبادت ہے جسے رب کا تحفہ کہا گیا ہے۔ تحفہ کوئی بھی دے قیمتی ہوتا ہے، اور پھر خالق کائنات کی طرف سے ہو تو کچھ زیادہ ہی خاص ہوگا۔ انسان دنیا داری میں اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ اسے خالق کو یاد رکھنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ ہی از چیسنگ ہز اون شیڈو، وہ ایک ایسے سائے کا پیچھا کر رہا ہے جو لا حاصل ہے۔ اللہ پاک نے روزانہ کام کاج کے درمیان کچھ بریکس رکھی ہیں کہ چند لمحات وہ بندگی میں گزار سکے۔ رب نے فرمایا اینڈ اسٹیبلش پیریڈ ان آرڈر ٹو ریممبر می۔ انسانی فطرت بھول جانا ہے۔ 5 وقت حاضری اسے بھولے نہیں دیتی کہ اس کا ایک خالق بھی ہے۔ جب انسان 5 وقت اس کے حضور حاضری دیتا ہے، اس کی موجودگی کو فیل کرنے لگتا ہے اور یہ احساس جاگتا ہے کہ رب اسے ہر وقت دیکھ رہا ہے، لہٰذا اس کا دل 2 حالتوں کے درمیان رہتا ہے، ایک خوف اور دوسری امید۔ خوف یہ کہ ہائر اتھارٹی کے سامنے اکاؤنٹیبل ہوں، جو مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، جس سے وہ برائیوں سے بچا رہتا ہے۔ پھر امید یہ کہ وہ تواب الرحیم ہے، اگر کچھ بھول چوک ہو جائے، کوئی غلطی جانے انجانے میں ہو جائے تو اس کی معافی ساتھ ہی طلب کر لیتا ہے بغیر کسی ڈیلے کے۔ اور یہ دونوں عوامل اس کی زندگی کو بیلنس کرتے ہیں، برائیوں سے بچاتے اور فرائض کی ادائیگی کا احساس دلاتے ہیں۔ صلاۃ قائم کیسے ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں آسانی کے لیے نماز کا لفظ ہی استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں یہی غلط العام ہے۔ صلاۃ باڈی، مائنڈ اور سول کی الائنمنٹ کا نام ہے۔ نماز کے لیے سب سے پہلے نیت کی جاتی ہے۔ نیت کیوں ضروری ہے؟ ہمارے دماغ میں ہر وقت کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ نماز پڑھتا یا پڑھتی ہوں رب کے لیے، وقت فلاں، منہ قبلے کی طرف، یہ آپ کس کو بتا رہے ہوتے ہیں؟ اللہ پاک تو سب جانتا ہے نا۔ یہ آپ اپنے دماغ کو میسج دیتے ہیں کہ سارے خیالات کو چھٹک دو، اب پریزنٹ حالت میں آ جاؤ، نماز پڑھی جا رہی ہے اور اس کے حضور کھڑے ہیں۔ نارملی خیالات پاسٹ یا فیوچر کے بارے میں ہی ہوتے ہیں، لہٰذا دماغ کو میسج دیا جاتا ہے کہ پریزنٹ یا لمحہ موجود میں آ جاؤ۔ ہم اس عمل کو بہتر طریقے سے فیل کر سکتے ہیں جہاں دماغ حاضر ہو۔ عموماً ہوتا کیا ہے کہ نیت اور پوری نماز چونکہ سب کو طوطے کی طرح رٹی ہوتی ہے، جائے نماز پر کھڑے ہوتے ہی آپ باڈی کو آٹو موڈ پر لگا دیتے ہیں، وہ اٹھک بیٹھک میں مصروف ہو جاتی ہے اور دماغ تو ویسے ہی کسی سوچ میں لگا ہوتا ہے۔ دنیا جہان کی سوچیں ہیں لیکن جس خالق کے آگے حاضر ہیں اس کی حضوری کا احساس 0 ہے۔ اب باڈی جو ہے وہ آپ کی آٹو موشن میں ہے، وہ تبھی رکے گی جب آپ سلام پھیریں گے۔ ان سب میں ہماری روح جسم کے اندر کسی کونے میں افسردہ بیٹھی رہ جاتی ہے۔ وضو کے دوران ہی خود کو پریزنٹ سچویشن میں لائیں، فیل کریں آپ کیا کر رہے ہیں، جب ہاتھ دھوئیں، چہرہ دھوئیں، جو بھی عمل کریں اس میں مکمل حاضر ہوں، اور ساتھ ہی تصور رکھیں کہ آپ کے جسم کی صفائی کے ساتھ آپ کی روح بھی روشن ہوتی جا رہی ہے۔ وضو کی مسنون دعا پڑھیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکیزگی رب کو بے حد پسند ہے، لہٰذا پاک صاف ہو کر اس کے سامنے کھڑے ہوں۔ پھر نیت کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، جسے رفع یدین کہتے ہیں۔ رفع من عرفہ یا رائس، بلند کرنا۔ یدین ید کی جمع ہے، ید کا مطلب ہے ہاتھ، رفع یدین یعنی ہاتھوں کو بلند کرنا۔ کبھی آپ نے سوچا اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاتھ کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی کو سرنڈر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے ہینڈز اپ۔ یہاں آپ ہائر اتھارٹی رب پاک کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا رب تو سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، تیرے ہر حکم کے آگے میں ہتھیار ڈالتا ہوں۔ پھر ایک عاجز غلام جو حکم کے انتظار میں ہو ویسے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جسے قیام کہتے ہیں، اور اس کی ثنا بیان کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔
پاک ہے تو اے اللہ، میں تیری حمد و تعریف کرتی ہوں، اور تیرا نام برکت والا ہے، اور تیری شان بہت بلند ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر ہم بیان کرتے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے خالق کائنات، تیرا بے حد شکر ہے، تو بہت رحم کرنے والا ہے، آخرت کے دن کا مالک ہے، ہم تیری ہی بندگی اور عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے کی طرف گائیڈ فرما، وہ راستہ جو انعام یافتہ کامیاب لوگوں کا ہے۔ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا، اور جو گمراہوں کا راستہ ہے اس راستے سے بھی بچا، آمین۔ پھر قرآن کی کوئی سی آیت ملائی جاتی ہے، ہمارے ہاں عموماً سورہ اخلاص سب کو یاد ہوتی ہے، لہٰذا یہی پڑھی جاتی ہے۔ سورہ اخلاص ان تمام عقائد کا رد ہے جو رب کے بارے میں عام تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے۔ فرمایا جاتا ہے کہ کہو اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ پھر مزید عاجزی دکھاتے ہوئے رکوع میں جاتے ہیں اور وہاں بھی رب کی تعریف اور تسبیح کرتے ہیں، پھر دوبارہ سیدھے کھڑے ہو کر سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ آپ کا جسم، ذہن اور روح ایک ہی پیج پر ہونے چاہیے، فل حضوری والی کیفیت میں سجدہ کریں، اور یہ کیفیت اس عروج پہ ہو کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں، دل میں یہ احساس رہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، آئی ایم نتھنگ، جسٹ نتھنگ، یہ رہا میرا فخر، میرا سٹیٹس، ایوری پوزیشن دیٹ آئی ہیو، سب کچھ تیرے سامنے حاضر ہے، تو حق ہے، تیرا ہر حکم سر آنکھوں پر، خود کو مکمل طور پہ اس کے سامنے سبمٹ کریں۔ آپ کا سر ہی نہیں، آپ کی سو کالڈ ایگو، آپ کی خود غرضیاں، منمانیاں، خواہشیں، سب کچھ اس کے سامنے ڈھیر کر دیں، اور دعا کریں کہ یا رب، لمحہ بھر کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، میری زندگی کا ہر لمحہ، ہر سانس تیری خوشنودی کے لیے ہو، تیری مخلوق کی بھلائی کے لیے ہو، تو مجھے میری میں سے آزاد کر دے، کسی بہتر کام کے لیے چن لے، مجھے اور میری نسل کو اس فانی مادی دنیا میں الجھا کر ضائع مت کرنا۔ سجدے میں سبحان ربی اعلیٰ، سبحان ربی اعلیٰ، سبحان ربی اعلیٰ 3 بار کہنا ہے کہ پاک ہے میرا پروردگار، بہت بلند، بہت اعلیٰ۔ پھر 2 سجدوں کے بعد اتحیات پڑھی جاتی ہے، پھر درود ابراہیمی پڑھے اور دعا کے بعد سلام پھیر لے۔ دونوں جانب دائیں بائیں سلام کہا جاتا ہے، پہلے دائیں جانب منہ کو ٹرن کیا جاتا ہے اور سلام کہا جاتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر بائیں جانب سلام کہا جاتا ہے۔ یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ عمل اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ چاہے اچھے لوگ ہوں یا بظاہر برے، آپ کی گڈ بکس میں ہوں یا نہ ہوں، ہم مذہب ہوں یا نہ ہوں، آپ کی طرف سے ان کو امن اور سلامتی کا میسج ملنا چاہیے کہ آپ کے قول و فعل سے ان کو نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ سب کے لیے امن و سلامتی ہے آپ کی طرف سے۔ ہمارا دین حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں پر زور دیتا ہے۔ نماز میں ان دونوں کی بجا آوری کی یاد دہانی ہوتی ہے کہ ہم رب کی بھی فرما بردار رہیں گے اور اس کی مخلوق کے لیے بھی امن و سلامتی کا باعث رہیں گے۔ نماز کو جب یکسوئی اور حضوری کے احساس کے ساتھ پڑھا جاتا ہے نا، یعنی فل کنسنٹریشن کے ساتھ، تو روح کا رابطہ ڈیوائن نیٹ ورک کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور اس نیٹ ورک کا پاس ورڈ ہے محبت۔ اس دنیا میں اگر کوئی چیز ڈیوائنلی ہے تو وہ محبت ہے۔ وہ تو اپنی محبت کا اعلان یوں کرتا ہے کہ میں تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہوں۔ عربی زبان میں 70 انفینٹی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کا نیٹ ورک تو ہر وقت آن ہے، یہ تعلق ہر وقت جڑا رہتا ہے۔ صرف سلام میں نہیں، آپ محبت کی ڈور سے ہر وقت اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ صلات میں آپ اس عہد کو تازہ کرتے ہیں کہ رب کریم میں عاجز ہوں، تیرا ہی بندہ اور غلام ہوں، مکمل انحصار تیری ہی ذات پر ہے، اور کیوں نہ کروں، قادر مطلق تو ہی تو ہے۔ جنت کے بالا خانے صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو رب کو فرسٹ پرائیورٹی دیتے ہیں۔ اذان محبوب کی چوکھٹ پر حاضری کا موقع ہے۔ سچے مومن اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے فوراً حاضری کی تیاری کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو نماز کے لیے اذان کا کہتے تو فرماتے، بلال اٹھو، ہمارے دل کو ٹھنڈک پہنچا دو۔ اس کے چاہنے والوں کے لیے نماز تو معراج ہوتی ہی ہے، اذان بھی قلب کی راحت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اگر یہ ایکٹ محبت اور پوری کنسنٹریشن کے ساتھ پرفارم کیا جائے جیسے کہ حکم ہے، یعنی کہ اس کے حضور اس طرح پیش ہوں کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی سوچ درمیان میں نہ ہو، یہ احساس رہ جائے کہ اس وقت میرے اور میرے رب کے درمیان کوئی نہیں ہے، اس کی حضور حاضر ہوں، تو یہی مومن کی معراج ہے۔ آپ کا اپنے بچوں پر بہت بڑا احسان ہوگا، انہیں نماز پہ زور نہ دیں، بلکہ رب کی محبت واضح کریں، دل میں رب کی محبت پیدا کریں، ہر تعریف، ہر کریڈٹ، ہر اچیومنٹ کو اسی سے جوڑیں، انہیں بتائیں کہ سب اسی رحمان و رحیم رب کی عطا ہے، ان کے دل میں خالق کی محبت اجاگر کریں۔
آپ اگر اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں نا تو وہ بھی اسی رب کی وجہ سے ہے، اسی کی دین ہے، اسی نے ان کے دل میں، آپ کے دل میں ان کے لیے اور ان کے دل میں آپ کی محبت پیدا کی ہے۔ محبت انسان سے وہ کام لیتی ہے جو عام حالات میں ناممکن ہوتے ہیں۔ صرف یہ محبت ہی ہے جو اس دنیا کے لیے بائنڈنگ ایجنٹ ہے۔ اگر یہ دنیا سے اسے اٹھا لیا جائے تو خدا نہ خواستہ یہ دنیا جو ہے جہنم کا نظارہ پیش کرنے لگے گی۔ یہ محبتیں ہی ہیں جنہوں نے ہمیں مختلف قسم کے رشتوں میں باندھا ہوا ہے۔ ہم سے مختلف فرائض جو ہیں وہ محبت ہی کی وجہ سے انجام پاتے ہیں۔ آپ کسی کے دل میں رب کی محبت جگا دیں، وہ کہیں بھی نہیں جائے گا، وہ رب کا دامن چھوڑ ہی نہیں سکے گا، وہ اس کے ہر حکم پر سر جھکا دے گا۔ آپ نماز کی حالت میں ہوں یا اس سے باہر، روزمرہ کے معاملات میں بزی ہوں، آپ خود کو اس کی حضوری میں محسوس کریں گے۔ ہم سب کو یوم آخرت اس کے حضور پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہے۔ جن لوگوں کی نماز قائم ہو جاتی ہے نا، وہ ہر وقت کنیکٹڈ رہتے ہیں، ہر غلطی، ہر کوتاہی پر ساتھ ہی معافی طلب کر لیتے ہیں اور ہر کام میں اس کی مدد مانگتے ہیں۔ لوگوں کے لیے بھی امن و امان کا گہوارہ ہوتے ہیں۔ جب وہ آخرت میں اس کے حضور پیش ہوں گے نا تو ان کے تمام کھاتے کلیئر ہوں گے انشاءاللہ۔ عبادت کو لالچ اور خود غرضی سے پاک رکھیں، صرف اس کو یوں نہ ادا کریں کہ دولت اور دنیا مل جائے، بلکہ اس خالق، اس رب کے قرب کا ذریعہ بنائیں۔ دین و دنیا دونوں آپ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ آخر میں ہم سب کی طرف سے رب کے لیے اللہ پاک، وی آر ایکسٹریملی سوری، ہم نے آپ کی ویسی قدر نہیں جانی جیسی قدر اور محبت کے آپ حقدار ہیں۔ ہمیں معاف فرما دیں، ہر قدم پہ ہماری رہنمائی فرمائیں اور اپنا خاص قرب عطا کریں۔ آمین یا رب العالمین۔